جی السلام علیکم، میں حضور کرنین حیدر، اور آج میں آپ کے ساتھ بڑے ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ آپ کے ساتھ مخاطب ہوا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جتنے پولیٹیشنز آج میں نے وزٹ کیا 2-3 بڑے پولیٹیشنز کے گھروں پہ اور آفیسرز کے، جتنے حرام کھانے والے یہ جو آفیسرز ہیں پولیس کے اور جو دوسرے ہیں، یہ پروٹیکشن پہ لگے ہوئے ہیں ان کی کرپٹ پولیٹیشنز کے، اور جو حرام کھا کے اتنے انہوں نے پراپرٹیاں بنا لی، بنگلے بنا لیے، پورا پاکستان ہی کھا گئے، اور پورے ان کو ایسے رکھا جاتا ہے جیسے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے جیسے جو ہے انہوں نے بہت ہی بڑے کارنامے انجام دیے ہیں یا حرام نہیں کھایا، یا پھر یہ بڑے جسٹس کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ آج بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی مزیدار میں نے چیز دیکھی ہے، اور پہلے بھی جو ہے ان کے یہ جو پروٹیکشن ہے یہ ختم کی گئی تھی۔ ان کی جو حرام جنہوں نے ملک کو اس حال تک پہنچایا ہے، ان کے سب سیکیورٹی کے جو ان کے وہ جو بیریئرز تھے وہ توڑ دیے گئے، ان کو کتوں کی طرح باہر نکال دیا گیا ملک سے، اور پھر وہ بھاگ گئے باہر، اور اب پھر وہ آ گئے ہیں ملک کو کھانے۔ تو بڑا ہی انٹرسٹنگ اور بڑا یہ میں تقریباً 45 کنٹریز میں گیا ہوں، لیکن آج تک میں نے ایسے نہیں دیکھا کہ جو کرپٹ سیاستدان، جو کرپٹ لوگ ہیں، ان کی پروٹیکشن پہ گورنمنٹ کی پولیس لگی ہوئی ہے، اور گورنمنٹ کی پولیس لگی ہوئی ہے اور ان کو پروٹیکٹ ایسے کرتے ہیں جیسے یہ بہت ہی جو ہے نا پاکستان کے ساتھ بڑے مخلص ہیں، اور بہت ہی پاکستان کے جو ہے وہ بچانے آئے ہیں پاکستان کو، جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو میں نے تو آج پولیس والے کو بھی کہا، میں نے کہا جاؤ شرم کرو تم لوگ سارے، کہ تم لوگ لگے ہوئے ان چوروں ڈاکوؤں کے قبضہ گروپوں کے پروٹیکشن کرنے میں، تو آگے سے ہنسیں، کیونکہ خود بھی حرام آپ کو پتہ ہی کھاتے ہیں، خود پولیس والے جو ہیں یہ خود جو ہے وہ ان کی پروٹیکشن ہی کر کے اپنے کام نکلواتے ہیں، اور ادھر سے پیسے پکڑے ہوتے ہیں جہاں سے کام نکلوانا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے ہمارا یہ پہلی میں نے فرسٹ کنٹری دیکھی ہے جہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو پروٹیکشن دی جا رہی ہوتی ہے وہ کرپٹ لوگوں کو دی جا رہی ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے پولیس تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا حال ہے ہماری پولیس کا، یہ تو صرف پروٹیکٹ ہی ان کو کرتے ہیں جو جنہوں نے ملک کو لوٹا، حرام کھایا، پھر یہ جب ان پہ جیل جانے کی باری آتی ہے یہ بھاگ جاتے ہیں باہر سارے، ان کے جتنے چیلے ہیں یہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تو ان کے ساتھ نہیں جاتے، وہ چیلے پھر ادھر ہی بیٹھے گالیاں کھاتے ہیں لوگوں سے۔ تو بڑی انٹرسٹنگ جو ہے آج ہوا۔ میں نے پولیس والوں کو بھی کہا، میں نے کہا شرم کرو تم، کہ تم جو ہے وہ چوروں کو، ڈاکوؤں کو، قبضہ گروپوں کو ان کے خلاف کرنے کی بجائے تم ان کو پروٹیکٹ کرتے ہو۔ اور اسی طرح میرے ساتھ بھی ایک بڑا واقعہ ہوا تھا کہ میں نے پولیس کو کمپلینٹ کی، ایک جو تھا ڈاکو تھا، جواریہ تھا، قبضہ گروپ تھا، میں نے اس کو کمپلینٹ کی پولیس کو، اور پولیس نے ان پہ ایکشن لینے کی بجائے مجھے اندر کر دیا کہ آپ نے کمپلینٹ کیوں کی۔ اچھا میں ان سے کہوں گا جی بھائی مجھے کمپلینٹ وہ دیں آپ، کہ میں نے آپ کو کمپلینٹ کی ہے تو آپ جو ہے وہ اس کا مجھے لیٹر ہوتا ہے کہ وہ دیں کہ کمپلینٹ کی ہے، یہ جواریہ ہے، یہ ڈاکو ہیں، سارے چور ہیں، اور جو ہیں یہ قبضہ گروپ ہیں۔ انہوں نے الٹا کیس میرے پہ بنانے کی کوشش کی، تو میں تو پھر آپ کو پتہ ہے، آپ کو میں ڈنڈا دیتا ہوں، پیچھے سے دیتا ہوں، منہ سے نکالتا ہوں۔ تو پھر میں نے تو 3 SHO کو میں نے وہ کتوں والی گالیاں نکالی نا، میں نے ان کو ان کی اوقات دکھائی کہ تم SHO کچھ بھی نہیں ہو۔ میں تو 3 IG 3 SHO چینج کرا چکا ہوں۔ میں نے کہا میں 3 IG چینج کرا چکا ہوں، تم کتوں تو جو حرام کھانے والے ہو SHO
تم لوگ تو سب. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ہوئی. جو ہے وہ آج میں نے سارا وہ سروے کیا اور دیکھا کہ جی یہ حرام خور جتنے پولیس والے بھی ہیں یہ اپنی ڈیوٹیاں ساتھ لگوا لیتے ہیں ان کے کرپٹ سیاستدانوں کے, ان کی پروٹیکشن کرتے ہیں تاکہ ان کو جو ہے وہ میرے تو ذہن کام نہیں کر رہا بھی کہ یہ کیا سسٹم ہے ان کا کہ جو جن کو پکڑنا چاہیے جیلوں میں جانا چاہیے وہ ان کی پروٹیکشن پہ پولیس اور باس اور دوسرے ادارے ان کی پروٹیکشن میں لگے ہوئے ہیں. تو میں تو حیران ہوں کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پروٹیکشن کرنے کی بجائے ان کو پکڑتے ہیں, کرپٹ سیاستدانوں کو یا کرپٹ لوگوں کو یا ڈاکو چور جواری جتنے ہیں ان کو پکڑتے ہیں. ان کو پکڑنے کی بجائے ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کیا جاتا ہے اس ہمارے ملک میں. تو میرا تو ذہن کام نہیں ابھی کر رہا کیونکہ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اور آپ کو آج کل کا دور بھی پتہ ہے جو جتنا حرام کھاتا ہے اس کی اتنی عزت کی جاتی ہے. تو یہ بڑا جو ہے وہ ابھی آپ دیکھ لیں کرکٹرز کا بھی جس نے ملک بیچا وہ چینلوں پہ بیٹھ کے ایسے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں جیسے ان سے جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ بڑے سٹار نہیں ہیں. اور کچھ چینلوں والے ایسے بھی ہیں جو ان کو خود بٹھاتے ہیں کیونکہ خود ان سے فائدے اٹھائے ہوئے ہیں. اور یہ خود جو ہے کچھ لوگ چینلوں کے اندر بھی موجود ہیں جو یہ سارا کچھ کرواتے ہیں اور کرتے ہیں. تو میں تو ایک بندے کو بھی جانتا ہوں کہ جو کچھ کرتے ہیں اور یہ کرکٹ والوں کے ساتھ مل کے سب کچھ جتنی یہ چیٹنگ ہوتی ہے سارا کچھ ہوتا ہے. میں تو ابھی آپ نے میرے انٹرویو سنے ہوں گے, میں نے تو ابھی 20% صرف جو ہے وہ پول کھولے ہیں ان کے. اور اگر میں نے ان کے 50% صرف کھول دوں نا 50% تو ان سب کی جو ہے نا مٹی پلیت ہو جائے, منہ کالے ہو جائیں ان سب کے. آپ کے سامنے ہے جس نے میرے سے پنگا لیا وہ منہ کالا ہی کرا کے گیا بورڈ سے. تو اللہ کا شکر ہے میں ادھر ہی ہوں اور میری اتنی ہی رسپیکٹ ہے جس طرح پہلے تھی میری. ٹھیک ہے, جدھر بھی میں جاتا ہوں میری اسی طرح رسپیکٹ ہے کیونکہ نہ میں نے تو ملک کو بیچا. ٹھیک ہے, وہ ایک صرف یہ تھا کہ میں چلا گیا یہ ہوا کیونکہ سب کے سب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جس ادارے میں آپ کام کرنے جائیں اب ساری چور ہوں تو پھر آپ کیا کریں گے, آپ یہی کریں گے نا کہ آپ ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے. اور تو اسی لیے جو ہے وہ میں تو آج حیران ہوں کہ اتنی پروٹیکشن کو دی جاتی ہے. جو یہ اتنے بڑے بڑے سیاستدان منسٹر جتنے یہ بنے ہوئے ہیں ان کی پروٹیکشن کی جاتی ہے, ان کو پروٹیکشن دی جاتی ہے. اور جن کو دینی چاہیے ان کو یہ خود پکڑ کے جیل میں ڈالتے ہیں. تو یہ سمجھ سے باہر ہے میرے بہت. میں تو کچھ بیان نہیں کر سکتا. یہ جو میرے سے اوورسیز پاکستانی ہیں یہ میرے سے بڑا پوچھتے ہیں. میرے کانٹیکٹ نمبر جو ہیں بڑے پرانے ہیں تو وہ میرے سے واٹس ایپ پہ بھی میسیجز میرے سے رابطے میں رہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ جو سارا حالات پاکستان کی کر دی ہیں ان سیاستدانوں نے, یہ تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے. اور اب جو ہے وہ آگے پاکستان کا کیا ہونا ہے کس طرح ہونا ہے وہ اللہ ہی حافظ ہے. میں نے تو اپنی ابھی آدھی لائف گزار لی ہے تو میں نے تو ایسے عجوبے دیکھے ہیں سر, میں کیا آپ کو بیان کروں. تو مجھے تو بہت حیرانی ہوتی ہے. اور اوورسیز جتنے پاکستانی ہیں جو بیچارے صبح جاتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں حلال کی روزی کماتے ہیں, وہ جب یہ باتیں سنتے ہیں کہ یہ جی دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو وہ تو بہت گالیاں ان کو سیاستدانوں کو دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے ہمارے. اور ان سیاستدانوں کی وجہ سے جتنے ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان بیچاروں کا وہ ہوتا ہے, ان کو ذلیل کیا جاتا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو
کہ دیکھیں جی آپ کا ملک ایسا ہے، تم پاکستانی ایسے ہو، تم سارے تو ایسے ہو. تو اچھے لوگ پہلے جب میں 2010 میں پریس کانفرنس ہوئی تو میں نے اس وقت ان پریس کانفرنس میں انگلش جو تھا وہ انٹرویو دیا چینل کو کہ یہ جتنے ہم میں سے 90% لوگ اچھے ہیں، 10% جو ہیں وہ برے ہیں، جو پورا ماحول جنہوں نے خراب کیا ہوا. لیکن اب جہاں تک میں نے دیکھا ہے، اب پورا میں نے سروے کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ 90% جو ہے نا وہ کرپٹ ہیں، اور 10% جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ صرف وہ جو ہیں وہ ایماندار ہیں. اور جو ایماندار ہیں اس کو بالکل سائڈ لائن لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، اداروں میں بھی، باقی جگہوں پہ بھی. جو بیچارے صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، حلال کی روزی کماتے ہیں، تو وہ تو بیچارے بس ان کا تو پورا ہی ہوتا ہے. جیسے میں شروع سے لے کے میں نے 10-15 اداروں میں کام کیے ہیں، تو حلال میں تو پورا ہی پڑتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کی جب آپ کے پاس آپ کی تنخواہ آتی ہے تو 1-2 دن کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ بجلی کے بل آپ کے، ہم جیسے لوگوں کے لیے، میرے جیسے بندے کے لیے یہ ہے کہ پے آتی ہے اور آپ کی ساتھ ہی چلی جاتی ہے، کیونکہ بل اتنے زیادہ ہیں. پھر اس کے بعد آپ کا جو ہے منتھلی جو ہے وہ اتنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے کہ آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے آپ کے پاس بہت ہی زیادہ ہونا، یا پھر آپ حرام کمائیں، لوگوں کو خوش کریں، پھر ان خوش کرنے کی وجہ سے آپ منسٹریاں بھی لے لیں، آپ 4-4 5-5 عہدے لے لیں، ادھر سے جو ہیں وہ کرپشن کریں اور کھائیں، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں. تو میرے جیسے بندے کے لیے تو بس پوری ہوتی ہے کہ بھائی آپ حلال میں تو اتنا ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا صرف 2 وقت کی یا 3 وقت کی روٹی کھا لیں، اور ساتھ جو ہے وہ جو ہے آپ اپنا گزارا کریں. تو یہ تو حال ہے. اور میں بڑا ڈس اپوائنٹ ہوا آج کہ ایک پولیس والے کو میں نے کہا جاؤ یار، یہ تو سارے تم چور چکے ڈاکو پولیس، یہ جتنے تم ان کی پروٹیکشن کرتے ہو، مجھے اگر کہیں گے جی ان لوگوں کی پروٹیکشن کرنی ہے تو میں تو صاف انکار کر دوں. میں کہوں گا یہ میرا ریزائن پڑا ہے اور میں ان لوگوں کا پروٹیکشن نہیں کروں گا. تو ہمارے بڑے اچھے پولیس آفیسرز بھی ہیں، میں نے کام کیا ہے ساتھ. آرمی کے بڑے ایماندار افسر ہمارے موجود ہیں، اور بہت میں نے کافی اداروں میں نے کام کیا ہے، ساتھ کام کیا ہے ان کے. تو بڑے اچھے آفیسرز بھی ہیں، لیکن ان کو اپنے ساتھ یہ اس لیے نہیں لگاتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو اپنے ساتھ لگایا تو یہ ہمارا سارا چٹا کٹا نہ کھل جائے. تو یہ جو ہے وہ میں تو حیران ہوں. اور آپ دیکھ لیں ہمارا ہر ادارہ، ہر محکمہ نیچے سے نیچے جا رہا ہے، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ آپ نے اپنی جو بیس ہے وہی خراب بنائی ہے، کرپٹ بیس بنائی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، میں بچپن سے لے کے جو میں بچہ تھا، میری بیس اچھی بنی تو میں اچھا انسان، مثلا ایماندار نکلا. میرے جو ہے وہ حلال کھایا میں نے تو حلالی نکلا. اور یہ جتنے آپ کے اسپورٹس مین دیکھ لیں، آپ کے سیاستدان دیکھ لیں، کرپٹ جو حرام کھاتے ہیں، ان کے بچے پھر آپ ان کے آگے بھی بچے دیکھ لیں، وہ بھی اسی طرح کے نکلتے ہیں. اور جو ہے وہ اسی طرح پھر ان کے بچوں کا بھی منہ کالا ہوتا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو ابھی آپ دیکھ لیں نا، سلیکٹر تھے 3-4، اب ان کے بچوں کو بھی گالیاں پڑتی ہیں کہ تمہارا باپ تو اس طرح تھا. اور جو آفیسرز جو جتنے ہمارے ہیں تو ان کے بچے دیکھ لیں آپ، ڈرگس پہ لگے ہوئے ہیں. بہت سے آفیسرز کو میں جانتا ہوں، خود بھی ڈرگس کرتے تھے، پھر آگے بچے بھی ڈرگس کرنا شروع ہو گئے.
نہ باپ کو بچے کا پتہ کدھر ہے، نہ بچے کو باپ کا پتہ کدھر ہے. تو یہ تو حال اس سسٹم کا ہو چکا ہے کہ آپ کا ہر ادارہ، ہر جو ہے وہ اس میں آفیسرز بیٹھے ہیں اور وہ کرپشن کر رہے ہیں. اور لیکن تھوڑی سی بہتری ابھی آئی ہے جب سے یہ احتساب شروع ہوا ہے. لوگوں کو جو ہے وہ اجاگر ہوئے ہیں، انہوں نے آواز اٹھانا شروع کی ہے، ان کو اپنا حق مانگنے کا طریقہ آ گیا ہے، سوشل میڈیا آ گیا ہے جس سے آپ یہ سارے اب تھوڑا سا کرپشن کرنے سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی چیز لیک ہو گئی تو سوشل میڈیا پہ ہماری کرٹیسزم ہوگا اور چیزوں پہ کرٹیسزم ہوگا. تو یہ تو ساری چیزیں اس لیے تھوڑی سی ابھی بہتری آ رہی ہے. اللہ کرے آئے بہتری. اور ابھی آپ ورلڈ کپ میں بھی ہمارا دیکھ لیں حال کیا ہوا. یہ بیس ہی ہماری گندی بنائی ہوئی نا، 4 سال سے آپ نے جو ٹیم بنائی، بیس آپ نے غلط بنائی نا، تو اس کا رزلٹ پھر آپ دیکھ لیں اب کیا ہوا. فرسٹ کلاس سے جو لڑکا آتا ہے وہ اس میں انٹرنیشنل اور فرسٹ کلاس میں اتنا گیپ ہے کہ آپ اس کو فلفل ہی نہیں کر سکتے انٹرنیشنل کرکٹ میں. میرے پاس پوری آئیڈیاز ہیں، ٹیکنیکس ہیں کہ کس طرح فرسٹ کلاس سے جو ہمارا لڑکا ہے وہ کیسے اوپر فرسٹ کلاس کو کمپیٹ کر سکتا ہے. لیکن یہ جو ابھی افسرز ہیں، انہوں نے کرکٹ تو کھیلی ہوئی ہے کافی، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی کس پلیئر کو کس طرح بنایا جاتا ہے، کیا آئیڈیاز ہونے چاہیے. وہ صرف اپنی بس ترکاشن کا کر رہے ہیں اور بس اپنا موجے مار رہے ہیں اور پیسے بنا رہے ہیں. تو یہ تو حال ہے اس جو کہ ہمارا، سوری ٹو سے کہنا تو نہیں چاہیے کیونکہ میں خود بڑا پیٹریوٹک پاکستانی ہوں، اور یہ انہوں نے حال کر دیا ہے اس ملک کا. دیکھیں ہمارے غریب جو لوگ ہیں ان کے پاس، بیچاروں کے پاس 2 ٹائم کا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. ہم تو چلو پھر تھوڑے سے مڈل کلاس یا اس سے اپر کلاس میں ہیں، تو ہم چلو تھوڑا جابز اچھی ہمیں مل جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا گزارا ہو جاتا ہے. ورنہ تو غریب آدمی تو بیچارہ پس کے رہ گیا ہے. کسی کو کوئی بیماری لگ گئی ہے، کسی کو کیا بیماری لگ گئی ہے، تو وہ اس میں بیچارہ غریب آدمی جو ہے وہ پس گیا ہے. جو دیہڑی دار ہے اس کو دیہڑی نہیں ملتی، جو ہے وہ غریب آدمی جو ہے وہ مجھے تو روٹی، کیونکہ میں تو چلیں تھوڑا سا جابز وغیرہ ہمیں مل جاتی ہیں، تو مجھے تو روٹی کا آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ اتنی مہنگی ہوگی ہے روٹی. تو 35 روپیز کی میں نے سنا ہے پتہ نہیں روٹی ہوئی ہے، کیونکہ میں تو گھر کی کھاتا ہوں. تو میں تو بڑا حیران ہوا کہ 35 روپیز کی اگر روٹی آپ کی ہے تو غریب آدمی تو روٹی کے لیے اس کے بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہوں گے. تو یہ سسٹم ہے. یہ سارا اپنا انہوں نے خزانے بھر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے یہ سارے کھاتے ہیں، مال بناتے ہیں، اور اس کے بعد عوام ادھر ہی رہ جاتی ہے جو ان کے جھنڈے اٹھا کے اور سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، اور باقی یہ سارا لے کے اور بھاگ جاتے ہیں باہر سب کچھ پیسہ. اور آپ دیکھ لیں اب مجھے یہ بتائیں، کوئی جو جلسوں پہ جاتے ہیں لوگ، یہ جو ہمارے حکمران ہیں، انہوں نے کبھی ان کو وہاں سے پیسے بھیجے ہوں، جہاں یہ گئے ہوں ادھر سے پیسے بھیجے ہوں کہ لو جی تم لوگوں نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی تو یہ ہے تمہارا ریوارڈ، مہینے کے تمہارے خرچے لگائے. اس وقت تو تم روتے سارے پھرتے ہو، جو یہ پرچم اٹھائے پاکستان کا نہیں، جو پارٹیوں کے پرچم اٹھا کے اور روڈوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور جو سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کبھی آپ کے لیے جو ہے وہ ادھر سے راشن لگایا؟ یہ لاکھوں لوگ نظر آتے ہیں، تو ان کا آپ لوگوں کا راشن لگاتے ہیں؟ یہ اگر راشن لگایا ہے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے اگر لگاتے ہیں، ورنہ تو یہ 1,000 روپے پہ آپ کو خریدتے ہیں اور اس کے یوز کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. اور ابھی جو یہ جلسہ ہوا ہے جو پیچھے،
اس میں تو خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے پیسے بھی نہیں دیے لوگوں کے، کیونکہ ہر ایم پی ایم این اے جتنے ہیں ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ 5,000 بندے لے کے آئیں، 4,000 بندے لے کے آئیں. پھر وہ جو ایم پی ایم این اے ہے وہ پھر ان کو پیسے دیتا ہے 500 1,000 جتنی میں ان کی ڈیل ہوتی ہے، تو وہ لے کے آ جاتے ہیں. وہ جاہل لوگ جو ہمارے ان پڑھ لوگ ہیں بیچارے، وہ بھی کیا کریں، ان کے پاس کھانے کے وہ پیسے نہیں ہوتے، وہ 500 1,000 کے پیچھے وہ ان کے پیچھے آ جاتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں، ان کے ساتھ آ جاتے ہیں. پھر جب ان کو پیسے نہیں ملتے پھر وہ پروٹیسٹ میں نے تو دیکھا تھا پروٹیسٹ کہ اس میں یہ جو ہیں جن کو پیسے نہیں ملے وہ رو رہے تھے کہ جی یہ انہوں نے تو ان کی پارٹیوں کے جھنڈے جلا دیے کہ جی ہمیں پیسے ملے ہی نہیں اور ہم ان کے ساتھ نہیں آئیں گے. تو یہ تو حال ہے. اور وہی ہماری مولا علی کا قول ہے کہ جی جس طرح کے حکمران، جس طرح کی عوام ہوگی اسی طرح کے حکمران ہوں گے. تو آپ کبھی وزٹ کریں یہ حکمرانوں کے گھر جدھر ہیں ان کے ارد گرد کے گھر بھی آپ نوٹ کیا کریں، کیونکہ یہ سارے جتنے کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، یہ جتنے کرپٹ پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان کے گھروں کے پاس آ جاتے ہیں، ان سے فائدے اٹھا کے پھر ان کے پاس بڑے بڑے گھر بنا لیتے ہیں. تو یہ گھر کہاں سے بنتے ہیں؟ یہ گھر بنتے ہیں آپ کے ٹیکس پیئر لوگ جو ہیں، آپ ٹیکس جو دیتے ہیں ان پیسوں سے یہ کرپشن کر کے یہ گھر بنائے جاتے ہیں، گاڑیاں بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی چیزیں بنائی جاتی ہیں. تو یہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، لیکن میں جب دیکھتا ہوں تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے جی کہ جی ہمارا پوری دنیا میں جو ہمارا پاسپورٹ ہے جی بڑی ویلیو بنائیں گی ہم، جی پاکستان پاسپورٹ کی ہم یہ ویلیو بنائیں گے. وہ کسی ملک کا دیکھیں، اب میں ایماندار آدمی ہوں، مجھے بھی کرپٹ لوگوں کو یہ ویزا بڑی جلدی دے دیتے ہیں ایمبیسی والے بھی کہ واہ 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 جی ہمارے کنٹری میں جائے گا پیسہ، ادھر انویسٹمنٹ کریں گے، ادھر یہ کریں گے. تو یہ کچھ ملک تو یہ اسی طرح کرتے ہیں کہ جی ان کو ویزے بھی دیے جاتے ہیں کرپٹ لوگوں کو، ادھر رکھا بھی جاتا ہے، پروٹیکشن بھی دی جاتی ہے. تو یہ تو حال ہے اس دنیا کا ہو چکا ہے کہ جو ایماندار آدمی ہے وہ بیچارہ پس کے رہ گیا. اور یہ جو تو یہ اللہ کا عذاب دیکھیں نا اب آپ پہ آیا، پھر پوری دنیا پہ کووڈ آیا، سارے جتنے جنہوں نے حرام بنائے ہوئے تھے سارے کے سارے روموں میں بند ہو گئے، کافی مر گئے. تو ابھی عذاب دیکھیں، ابھی جو یہ ہو رہا ہے فلسطین میں، اسرائیل میں، غزہ میں اور یوکرائن میں، اور ابھی یہ جو ہے وہ کافی ملکوں کا آپس میں کلیشمنٹ بھی چلنا شروع ہو گیا، کیونکہ کرپشن کی وجہ سے اکانومی ڈسٹرب ہوئی ہے. جو امیر بہت زیادہ ہے وہ بہت زیادہ امیر ہو گیا ہے، جو غریب ہے بیچارہ وہ غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے. تو یہ تو اس ملک کا جب اس طرح نظام ہوگا تو پھر دیکھیں اکانومی ڈسٹرب ہوگی تو پھر جنگیں تو ہوں گی. تو پھر جنگیں جب ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد رزلٹ پھر بھگتتے ہیں، یہ خود ہی بھگتتے ہیں نا پولیٹیشین جو کرپشن کرتے ہیں. تو آج بڑا مزیدار ٹاپک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور مجھے تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے کہ یار یہ اس ملک کا انہوں نے کیا حال کر دیا ہے. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں دیکھ رہا ہوں تو اللہ ہی جو ہے نا اس ملک کا، وہ مجھے نہیں پتہ یہ پر زیادہ میں کلوز نہیں رہا جنرل پرویز مشرف کے، 2-3 دفعہ میری ملاقات ہوئی ہے، لیکن وہ جو تھا وہ کہہ کے گیا تھا ادھر سے جب گیا تھا کہ اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. تو بات اس نے صحیح کی کہ اللہ ہی حافظ ہے، اس ملک میں جو ہے وہ اللہ ہی چلا رہا ہے. غریب بندے کا بھی پیٹ جو ہے وہ بیچارہ اگر فاقے کاٹتا ہے یا کچھ کرتا ہے تو ان سب لوگوں کی جو ہیں وہ آہیں تو ان کو لگتی ہیں. تو پھر اسی لیے اب دیکھیں سارے منسٹر فارغ ہو گئے ہیں.
جو حکومت آ گئی ہے دوسری ٹرم میں، اور آگے بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو مجھے تو حالات بڑے برے آگے ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور بہت ہی خراب حالات مجھے نظر آ رہے ہیں. تو اس کا پھر یہ خود جو ہے وہ بھگتیں گے، اور جب بمب گرتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے جو غزہ جیسا حال ہوتا ہے، اسرائیل، فلسطین، یہ جتنے ہمارے ملک ہیں، کشمیر، یہ سارا پھر اسی طرح کا حال ہوتا ہے کہ وہ امداد کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار کوئی ہمیں امداد کرنے آ جائے. تو یہ پولیٹیشین جو ہیں بھاگ جاتے ہیں پھر. اور اب تو بلکہ پولیٹیشینز جو جتنی جنگیں ہوں گی بھگتیں گے خود، کہ ان پہ جب ان کے گھروں پہ بمباری ہوگی، اور جب یہ ان کے گھروں پہ بمباری ہوگی ان کے تو پھر یہ خود اپنے حساب کا خود وہ جواب دیں گے. دنیا میں بھی جب بم پڑتا ہے تو پھر وہ آگ لگاتا ہے ہر طرف، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو قبر میں بھی حساب دینا ہے آپ نے. تو یہ مخافت عمل ہے، جس طرح آپ کریں گے اس طرح آپ کو ملے گا. تو اسی طرح میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی ویسے ہی ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ مجھے تو بڑا افسوس ہوا آج. ویسے بھی میں دیکھتا ہوں کہ جتنے کرپٹ لوگ ہیں، جتنے ان کو ایسے پروٹیکشن دی جاتی ہے جیسے جو ہے بہت ہی کمال کام کر رہے ہیں یہ. تو اتنی سی بات آپ سے شیئر کرنی تھی. اور اوورسیز لوگ مجھے سے پوچھتے ہیں تو میرے پاس تو کوئی بھائی جواب نہیں ہے. جی میں نے آپ کو بتا دی جو صورتحال ہے اور جو کام ہے چل رہا ہے ہمارے ادھر. بڑی مشکل ہوئی ہے غریب آدمی کے لیے، اور باقی اللہ ہی حافظ ہے سب کا.